اب وہ بیچ میں ہمارے حائل ہیں. شخصیات کا تو اب اتنا گویا کہ عمل دخل و تصرف نہیں رہا نا. اب تو یہ مشینی نظام اس کے ساتھ سب چیزیں وابستہ ہو گئی ہیں. اب تو انسان جو کچھ سیکھ رہا ہے وہ انہی چیزوں کے ذریعے سیکھ رہا ہے. لیکن وہ دور ایسا نہیں تھا. وہاں ایک شخص ہی تمام جو وسائل ہیں ابلاغ کے، دوسروں تک پہنچنے کے، اثر انداز ہونے کے، وہ خود اپنی ذات سے یہ وسائل جو ہے پرووائڈ کر رہا ہے. اس کی اپنی ذات سے ایسی گویا کہ تجلیاں نکل رہی ہیں. اس کی اپنی ذات سے وہ روشنیاں نکل رہی ہیں. علم کی روشنی نکل رہی ہے، عمل کی روشنی نکل رہی ہے، اخلاق نکل رہا ہے، کردار پتہ چل رہا ہے، باتوں سے اس کے پتہ چل رہا ہے، اس کی صحبت سے پتہ چل رہا ہے، اس کی ترجیحات سے پتہ چل رہا ہے، اس کی کیفیات سے پتہ چل رہا ہے، اس کی آنکھ سے بہنے والے آنسوؤں سے لوگوں کو اندازہ ہو رہا ہے. اس کی عاجزی انسان دیکھ رہا ہے، اس کی انکساری انسان دیکھ رہا ہے، اس کا اخلاص دیکھ رہا ہے، اس کی محبت دیکھ رہا ہے، اس کا لوگوں کو برداشت کرنا دیکھ رہا ہے، اس کا رویہ، اس کا رد عمل کس طرح کا ہے، مثبت ہے منفی ہے. یہ سب چیزیں آج کی کتابوں میں، صرف کتابوں سے یا مشینوں سے کیسے پتہ چل سکتی؟ اس لیے آج کتابوں اور مشینوں کی دنیا کی جو سوسائٹی ہے وہ سوسائٹی کے مقابلے میں بہت کمزور ہے، بہت کمزور ہے، یا دوسرے لفظوں میں کہیے بے فیض ہے. بے فیض ہے، جس میں انسان بس کسی ایک جہت سے یا چند جہتوں سے ترقی کرتا ہوا نظر آتا ہے. تو وہ زمانہ ایسا تھا، اس میں انہوں نے امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جیسے ہستیوں نے معاشرے کو اپنے نفحات سے، اپنی تجلیات سے، اپنے اثرات سے معاشرے کی پرورش کی، اپنی صحبتوں سے پرورش کی. چنانچہ کیا زمانہ ہوگا، کیا وقت ہوگا جب لوگ آ کر وہ دیکھتے تھے منظر کہ وہ ان کا رونا دھونا خوف الہی سے ایسے لرزتے تھے. حالانکہ وہ ایسے شخص تھے کہ وہ زمانہ بھی وہ ایسا تھا جہاں اس طرح گناہوں کی ریل پیل نہیں تھی. وہ خود بھی بڑے متقی پرہیزگار تھے، مگر قرآن کی کوئی آیت جس میں آخرت کا ذکر، جس میں جہنم کا ذکر، وہ تڑپ جاتے تھے اور رات رات بھر روتے رہتے تھے. بہت دفعہ ایسا ہوا، رات بھر روتے رہے. لوگوں نے دیکھا ان کے معمولات بڑے عجیب تھے. وہ رات بھر جاگتے اکثر اور دن میں آرام کرتے تھے. دوپہر کے بعد کچھ قیلولہ کرتے تھے اور رات، اور پھر سارا دن پڑھاتے اور لوگوں کو مسائل بتاتے. لوگ آتے رہتے. انہی تمام مشاغل میں، مصروفیات میں کاروبار بھی تھا. جیسا کہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ ان کا اپنا کپڑے کا ایک کاروبار، اور اللہ نے اس میں بڑی برکت دی تھی. وہ خاندانی پیشہ تھا ان کا، اس کی مصروفیات بھی تھی. مگر پھر جب رات ہوتی تو وہ مصلی پہ کھڑے ہو جاتے. امام بصری وہ کہتے ہیں، میں ایک دن حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا. تو جب میں وہاں ان کے پاس پہنچا، فجر کی نماز کا وقت تھا. تو فجر کی نماز جو انہوں نے پڑھی تو اس کے اندر انہوں نے ایک آیت پڑھی، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا، اور تم اللہ کو غافل نہ سمجھو، اما یعمل الظالمون، ان باتوں سے جو ظالم کر رہے ہیں. تم ہرگز نہ سمجھنا ایسا کہ اللہ غافل ہے ان لوگوں سے جو ظالم کر رہے ہیں، جو ظلم کر رہے ہیں، جو زیادتیاں کر رہے ہیں. اللہ غافل نہیں ہے، ایسے ظالموں کو پکڑتا ہے، اور جب پکڑتا ہے تو انہیں عبرت بنا دیتا ہے. تو اللہ فرماتا ہے تم اللہ کو غافل نہ سمجھنا. اب یہ ظالموں کے لیے ہے، بدکاروں کے لیے ہے، مجرموں کے لیے ہے. امام اعظم حنیفہ جیسی ہستیاں تو اس زمرے میں نہیں آتی نا. وہ تو اہل ایمان کے پیشوا ہیں، وہ تو کتنے نیکیوں کے کتنے سلسلوں کے پاسبان ہیں، وہ تو سراپا خیر ہیں. لیکن دیکھیں ایک آدمی کا خوف، کہ خوف خدا کا عالم یہ، وہ کہتے ہیں امام بصری کہ اس آیت کو پڑھتے تھے اور دہراتے جاتے تھے، اور میں نے دیکھا کہ نماز کی حالت میں ان کا پورا جسم تھر تھرا رہا تھا. یہ کیفیت تھی ان کی، وہ تھر تھرا رہے تھے، پورا جسم کپ کپا رہا تھا خوف خدا سے. یہ گویا کہ زبردست قسم کا اثر ہے قرآن مجید کے ان مضامین کا جہاں خوف ہے، جہاں وعید کی بات ہے. یہ آیت دلوں کو ہلا دینے والی، ظالموں کو ہلا دینے والی آیت ہے. یہ ہم تو ظلم کرنے کے باوجود، ہزاروں قسم کی غلطیاں کرنے کے باوجود ان آیتوں سے یہ اثر نہیں لیتے. اور وہ ایک پاک صاف پاک باز آدمی
وہ کس طریقے سے اس آیت کے زیر اثر آ کر اب یہ حال ہو گیا اس کا کہ جسم تھر تھرا رہا ہے، کپ کپا رہے تھے اور دیر تک یہ آیت پڑھتے رہے۔ اسی طریقے سے زائدہ نامی ایک شخص ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت امام سے ایک کام تھا، کچھ بات پوچھنی تھی، تو میں ان کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ تو عشاء کا وقت تھا جب میں ان کی خدمت میں گیا، وہ عشاء کی نماز پڑھ کر پھر نوافل میں مشغول ہو گئے، اور اس کے بعد وہ قرآن پاک پڑھتے پڑھتے ایک آیت پر پہنچے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب کا ذکر فرمایا، وَبَقَاهُمْ عَذَابَ السَّمُومِ، جہنم کی عذاب، جہنم کے عذاب، اس کی آگ کا ذکر کیا اللہ نے، اس سے بچنے کی بات کی، کیسے بچو گے؟ اللہ اکبر۔ جب یہ آیت انہوں نے پڑھی تو وہ کہتے ہیں حضرت شیخ زائدہ کہ میں نے دیکھا کہ وہ اس آیت کے زیر اثر ایسے آئے کہ ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیل روا جاری ہو گیا۔ یہ آیت پڑھتے رہے پڑھتے رہے پڑھتے رہے، میں بیٹھا رہا، انتظار کرتا رہا، وہ اسی طرح آیت میں گم ہو گئے، اللہ کے خوف سے ایسے لبریز ہو گئے، روتے رہے، نماز میں کھڑے رہے۔ کہتے ہیں ساری رات گزر گئی، حضرت امام کی نماز ختم نہیں ہوئی، ساری رات گزر گئی اس آیت پہ غور کرتے کرتے، اس آیت کا خوف اور اس کا رعب محسوس کرتے کرتے ساری رات گزر۔ عذاب سموم، یہ وہ لوگ ہیں جو خیر القرون سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کی زندگیاں بڑی پاک صاف ہیں، مگر ان کے اوپر خوف دیکھیے کیسا طاری ہے۔ یہ فرق ہے اس دور کے آج کے دور کے مسلمان میں۔ آج تو بے خوفی ہے، آج انسان نے کچھ نہیں کیا ہوا اترا رہا ہے، بڑا فخر کر رہا ہے اور بڑا کرتا ہے، اور نہ جانے کیا کیا فلسفے لوگوں کو پڑھائے جاتے ہیں، جی سب ٹھیک ہے، آگے کوئی مسئلہ نہیں، اللہ تعالیٰ بڑا رحیم ہے، بڑا مہربان ہے۔ بس اللہ تعالیٰ رحیم بھی ہے، مہربان بھی ہے اور قہار و جبار بھی ہے۔ اس نے آیتوں میں اپنی بشارت اور خوشخبریاں بھی سنائی ہیں، لیکن اس نے اپنی آیتوں کے اندر ڈرایا بھی ہے اور دھمکایا بھی ہے، دونوں چیزیں ساتھ ہیں۔ اور انسان کی اصلاح کے لیے دونوں پہلو ضروری ہیں۔ صرف بشارت انسان کے لیے ہو تو بگڑ جائے گا، اور صرف خوف اور وعید ہو تو بھی بگڑ جائے گا۔ اسی لیے یہ دونوں باتیں کہ مایوس نہ ہو، مگر اللہ کے عذاب سے ڈر و خوف انسان کے اندر ضرور رہے، اپنے اعمال کو کے پیش نظر، اپنے اعمال کے پیش نظر، اللہ کی رحمت بھی سامنے رہے نظر میں اور اپنے اعمال بھی۔ ادھر اگر نظر جاتی ہے تو نا امیدی سے بچا جائے، اور ادھر نظر ڈال کر کے پھر خوف بھی محسوس کیا جائے، شرم و حیا بھی محسوس کی جائے۔ جو ظلم، بربریت، بدعہدی، دھوکہ، فراڈ معاشرے کے اندر رائج ہے، وہ کیسے ختم ہوگا؟ وہ جب تک خوف پیدا نہیں ہوگا۔ تو ایسے سے پاک باز لوگوں کے خوف کا یہ عالم تھا، ان کی دہشت کا یہ عالم تھا۔ اسی طرح لوگ کہتے ہیں، ایک بزرگ کہتے ہیں جب میں حضرت امام کی خدمت میں آیا تو وہ عشاء کی نماز کے بعد انہوں نے ایک آیت پڑھی جس میں قیامت کا ذکر تھا۔ نماز کے اندر ایک آیت آئی جس میں قیامت کا ذکر تھا۔ فرمایا بل الساعۃ موعدہم والساعۃ ادھیٰ وامر، اللہ نے فرمایا بلکہ قیامت وعدہ ہے ان کے لیے، گناہ گاروں کے لیے، مجرموں کے لیے، سیاکاروں کے لیے وعدے کا دن ہے، وہ آئے گا۔ اور پھر فرمایا والساعۃ ادھیٰ وامر، اور یہ قیامت یہ میٹھی نہیں ہے، یہ شیریں ذائقہ نہیں ہے، بلکہ بہت کڑوی ہے، بہت دہشت انگیز ہے اور بہت خوفناک ہے۔ ادھیٰ و امر، دو دفعہ فرمایا، ادھیٰ بہت خوفناک ہے اور امر بہت کڑوی ہے۔ تو یہ ڈر و خوف کی جب آیت آئی تو وہ بزرگ کہتے ہیں میں نے دیکھا حضرت امام پر ایسا خوف طاری ہوا کہ وہ بیٹھے رہ گئے اور ٹھنڈی ٹھنڈی سانسیں ان کی جاری ہو گئیں، ٹھنڈی ٹھنڈی سانسیں لیتے رہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں پھر زیادہ دیر وہاں نہیں رہا، میں نہیں چاہتا تھا کہ ان کے معمولات میں کوئی خلل ہو اور میں حائل ہو جاؤں، میں وہاں سے چلا گیا۔ جب صبح فجر میں پہنچا تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ ساری رات اسی جگہ بیٹھے تھے اور اپنی داڑھی پر ایسے ہاتھ پھیر رہے تھے اور کہہ رہے تھے
اپنے رب سے مناجات کرتے ہوئے اے وہ ذات کہ جو ذرے کے برابر نیکی کا بدلہ دے گی اور ذرے کے برابر برائی کا بھی بدلہ دے گی. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جو ایک ایک ذرے کے بدلے میں نیکی اور بدی کا بدلہ دے گی. اے اللہ، اے مالک، اگر قیامت کے دن، اب دیکھیے ذرا ان کے الفاظ، اگر قیامت کے دن نعمان صرف اس طرح چھوٹ جائے کہ کوئی مواخذہ نہ ہو، بھلے اسے کوئی انعام بھی نہ ملے، بھلے اس پہ کوئی اکرام بھی نہ ہو، صرف تیرے مواخذے سے چھوٹ جائے، تو اس پہ بھی تیرا شکر ادا کرتا ہوں اور اس میں عافیت جانتا ہوں کہ تیری پکڑ اور تیرے عذاب سے بچ جاؤں. اندازہ کیجئے، کیا یہ لوگ مایوس تھے؟ کیا یہ لوگ اللہ کو رحمان و رحیم نہیں مانتے تھے؟ کیا آج اس طرح کی بے خوفی پھیلانے والے لوگ، کیا یہ حقائق ان کے سامنے نہیں ہے کہ جو اور مجرموں کو جرائم پہ دلیر بنا رہے ہیں، فحاشیوں اور عریانیت کو پھیلا رہے ہیں، معاشرے کو گندگی اور آلودگی کا شکار کر رہے ہیں، اور ساتھ میں پھر یہ تبصرے اور لیکچر کہ اللہ بڑا کریم ہے؟ کیا ان کو نہیں ڈرنا چاہیے؟ حضرت امام ابو حنیفہ کا حال یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ، اگر میں بغیر مواخذے کے چھوٹ جاؤں، بغیر پکڑ کے، تو میرے لیے یہ بھی بہت ہے. لوگ کہتے ہیں ایک دن اپنی دکان پر تشریف لائے تو وہ جو بچہ کام کرتا تھا دکان پر، اس نے کپڑے کے تھان کھول کے ڈالنا شروع کر دیے. ان کی دکان تھی کپڑے کی، تو کپڑے کے تھان کھول کے وہ ڈال رہا تھا. اسی اثنا میں اس کے منہ سے یہ بات نکلی کہ اللہ ہمیں جنت عطا کر دے، اللہ ہمیں جنت دے دے. اس بچے نے یہ بات کی تو حضرت امام پر ایک رکت طاری ہو گئی، ایک عجیب کیفیت طاری ہو گئی. آنکھیں ان کی بھیگ گئیں اور ایک خضوع پیدا ہو گیا، اور پھر وہ کہیں گم سے ہو گئے. تو پھر انہوں نے تھوڑی دیر کے بعد کہا کہ بیٹا دکان بند کر دو، اب ہم نہیں بیٹھ سکتے. یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلے گئے. کہاں گئے کسی کو نہیں پتا چلا. اس کے بعد اگلے دن جب دکان پر آئے تو پھر اس بچے سے کہنے لگے، میرے بیٹے، جنت تو بہت بڑی چیز ہے، اللہ ہمیں اپنے عذاب سے بچا لے، یہ بھی بہت بڑی بات ہے. ہم اس قابل کہاں کہ ہم اس سے جنت طلب کریں؟ ہم اس قابل کہاں، ہمارے اعمال ایسے کہاں کہ خدا سے ہم جنت مانگیں؟ یہ ان کا اپنی کیفیت ہے. جنت مانگنا منع نہیں ہے، لیکن دیکھیے کہ یہ کیفیت اپنی عاجزی، خدا سے تعلق کا حال یہ ہے. یہ تھے وہ لوگ کہ اس سے زیادہ احتساب نفس کا تصور نہیں ہو سکتا کہیں، اس سے زیادہ سینس آف اکاؤنٹیبلٹی کا تصور نہیں ہو سکتا. یہ چیزیں جب انسان کے اندر پروان چڑھیں اور خدا سے تعلق کی یہ کیفیات پیدا انسان میں ہو جائیں، تو پھر کہاں اس کے ہاتھوں سے کوئی غلط کام ہو سکتا ہے؟ کہاں وہ کسی کو دھوکہ دے گا؟ کیسے وہ کسی کے ساتھ زیادتی کرے گا جس کا یہ عالم ہو؟ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے ملفوظات میں یہ بات موجود ہے. وہ یہ فرماتے تھے کہ اے اللہ قیامت کے دن عمر سے کوئی حساب نہ لینا، بے حساب چھوڑتے بس یہی کافی ہے. اگر عمر سے کوئی سوال جواب نہ ہو یہی کافی ہے. باقی وہ کہتے تھے میں نہیں سمجھتا کہ تیرے انعام و اکرام کا میں مستحق ہوں. یا اللہ مجھے بس مواخذہ نہ فرمانا، عمر کے اعمال کا مواخذہ نہ فرما. اور کبھی کہتے کہ جب زمین سے ایک تنکا اٹھاتے اور کہتے کاش عمر ایک تنکے کی طرح ہوتا اور ایسے ہی زمین پہ پڑے پڑے ختم ہو جاتا، نہ انسان بنتا، نہ حساب کتاب سے گزرنا پڑتا. یہ عالم تھا ان لوگ. اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے، کبھی چڑیوں کو چہچہاتا دیکھ کر کہ کاش ابوبکر نہ ہوتا، ایک چڑیا ہوتا. کبھی ایک شاخ پہ بیٹھتا، کبھی دوسری شاخ پہ، اور قصہ تمام ہو جاتا، حساب کتاب سے بچ جاتا. یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے جنت کی بشارتیں ہیں، جو عشرہ مبشرہ ہیں، جن کے ساتھ ہمارے دینی ایمانی رشتے ہیں. اسی لیے ہیں رشتے یہ، اسی لیے وہ ہمارے دلوں میں اترے ہوئے ہیں. یہی وہ کیفیات ہیں. وہ عظمت کردار کے لحاظ سے، شخصی بلندیوں کے لحاظ سے اس مقام پر کھڑے ہیں کہ جہاں پوری دنیا ان کے نیچے آ رہی ہے، جیسے سورج کے سامنے سب اس سے روشنی حاصل کر رہے ہیں. اسی طرح یہ آفتاب و مہتاب کی طرح بلندیوں کو چھو رہے ہیں.